السلام علیکم۔ آپ سب کو رمضان المبارک کا دوسرا اشرا بہت بہت مبارک ہو۔ اپنی مقدس دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ناظرین، خبر سنی کہ سانحہ ساہیوال کے ملزمان کو باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ دل نے بے ساختہ کہا، کیا ہوا تیرا وعدہ؟ قصور کس کا ہے؟ عدالتوں کا قصور نہیں ہے۔ عدالتیں تو ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہیں، تو قصور کس کا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ نے تلاش کرنا ہے۔ میں آپ کے ساتھ صرف اپنا ایک کالم شیئر کرنے جا رہی ہوں جو میں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن پر لکھا تھا۔ یقیناً کچھ نہیں بدلا۔ مجھے امید ہے کہ اس کو سننے کے بعد آپ کو اس سوال کا جواب ضرور ملے گا، اور اگر مل جائے تو مجھے بھی بتائیے گا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ گزرے وقتوں میں ہر طبیعت کا بادشاہ گزرا ہے، انصاف پسند بھی اور جابر بھی۔ جیسے جیسے ان کے اعمال تھے ویسا ویسا ان کا انجام بھی ہوا، کیونکہ یہ تو قانون فطرت ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اسی طرح ایک ایسا بادشاہ گزرا جس کے انصاف اور رحم دلی کا دور دور تک چرچا تھا، کہ اس کے عہد میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے اور راوی چین ہی چین لکھتا تھا۔ عوام مطمئن اور خوشحال تھے، اور اس کے عہد میں یہ بات مشہور تھی کہ بادشاہ کسی کی بھی سفارش قبول نہیں کرتا تھا، اور مجرم کو چاہے وہ کتنا ہی مالدار اور امیر کیوں نہ ہو، یا وہ دربار سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، اسے کڑی سے کڑی سزا دی جاتی تھی۔ وزیر با تدبیر خدا سے بہت ڈرتا تھا، بادشاہ کی طرح وہ بادشاہ تک تمام حقائق حرف بہ حرف پہنچاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں ان کے جو سلطنت تھی اس میں امن و امان قائم تھا کہ دشمن بھی حسد کرتے تھے۔ لیکن خدا کبھی لے کے آزماتا ہے، خدا کبھی دے کر آزماتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کا بیٹا شکار کھیل کر واپس آ رہا تھا۔ جوانی تھی، بے نیازی تھی، الڑ پن تھا، منہ میں پان کی گلوری تھی۔ شہزادہ گنگناتا ہوا ہاتھی پر سوار چلا آ رہا تھا۔ آج کل 2 درجن گاڑیوں کے قافلوں کے ساتھ شہزادے اور ان کے والدین گھومتے ہیں، پہلے ہاتھیوں پر سواری ہوتی تھی۔ راستے میں کسان کی جھونپڑی پڑتی تھی۔ ہاتھی پر سوار شہزادے کا گزر جب جھونپڑی کے پاس سے ہوا تو جھونپڑی کا نقشہ ہاتھی کی سواری کی وجہ سے مزید واضح ہو گیا۔ کسان کی بیوی اس وقت نہا رہی تھی۔ شہزادے نے دیکھا تو اس کو شرارت سوجی، اور اس نے پان کی گلوری کسان کی بیوی پر تھوک دی۔ کسان کی بیوی نے اوپر دیکھا اور شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس نے اپنی اتنی بے عزتی پر اس کا آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کنویں میں کود کر جان دے دے گی۔ کسان نے تمام معاملہ معلوم کیا، اور اس نے اس کو سمجھا بجھا کر بٹھایا اور اسے کہا، دیکھ اللہ کی بندی، بادشاہ ایک انصاف پسند اور رحم دل انسان ہے، مجھے اس سے بات کرنے دو، مجھے یقین ہے کہ وہ انصاف ضرور کرے گا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ وہ شہزادہ ہے، اب بادشاہ کا انصاف مجھے نہیں لگتا کہ وہ کر پائے گا۔ تو کسان نے کہا، اگر ایسا ہوا تو ہم یہ سمجھ لیں گے کہ آج تک ہم بادشاہ کے عدل و انصاف کے بارے میں جو سنتے یا سمجھتے آئے ہیں وہ سارا کچھ جو تھا وہ ڈول پیٹنے والوں کا واویلا تھا،
اور وہ سب کچھ مکر و فریب تھا جو بادشاہ نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پھیلایا ہوا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے بادشاہ کو تمام قصہ گوش و گزار کیا اور اسے بتایا۔ بادشاہ نے دربار میں موجود وزیر با تدبیر سے پوچھا کہ اس کا انصاف کیا کہتا ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کا اقبال بلند ہو، انصاف تو یہ کہتا ہے کہ جو شہزادے حضور نے کیا ہے وہی ان کے ساتھ بھی کیا جائے، لیکن کیونکہ وہ آپ کے جانشین ہیں اور ہر سزا سے مبرہ ہیں تو آپ کسان کو چلتا بھی کر سکتے ہیں۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے شہزادے کی طرف دیکھا اور کہا، تو خدا سے نہیں ڈرتا، مگر میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ اور اس نے فیصلہ سنا دیا کہ ایسے ہی کسان کو ہاتھی دیا جائے اور پان کی گلوری دی جائے اور اسے محل کے آگے سے گزارا جائے اور شہزادے کی بیوی کو کسان کے سامنے کیا جائے اور جو اس نے کیا ہے وہی وہ اس کے ساتھ کیا جائے۔ بادشاہ کا فیصلہ سنتے ہی پورے دربار پر سکوت طاری ہو گیا اور کسان چیختا ہوا بادشاہ کے قدموں میں گر گیا۔ اس نے کہا، اے عظیم بادشاہ، تیرا اقبال بلند ہو، مجھے انصاف مل گیا۔ تو واقعی ایک انصاف پسند بادشاہ ہے، تو واقعی خدا سے ڈرتا ہے، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن بادشاہ نے اسے انعام و کرام دے کر رخصت کیا اور شہزادے نے بھی معافی مانگی۔ نہ وہ بادشاہ رہے، نہ اب وہ وزیر با تدبیر رہے، رہ گئے تو درباری، جنہیں نہ اللہ سے ڈر لگتا ہے اور نہ روز حشر سے ڈرتے ہیں۔ تو پھر کوئی انصاف کس سے مانگے؟ کون مانگے گا؟ کس سے مانگے گا اور کیوں کر مانگے گا؟ اور اگر اس نے مانگ بھی لیا، فرض کریں مانگ بھی لیا، تو کون دے گا؟ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جن ریاستوں میں انصاف کی فوری فراہمی نہیں ہوتی اور غریب کی داد رسی نہیں کی جاتی، وہ ریاستیں، وہ قومیں صفائے ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ اللہ سے ڈریں، کیونکہ عدل کی موت، ریاست کا زوال یقینی ہے۔